السلام علیکم جی۔ حضوری بیٹھے کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور تقریباً 3 دن کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اور میں آپ کو پہلے ہی بتایا تھا جیسے کہ لوگ اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس لیے جب وظائف بتائی جاتی ہیں تو جب ان کی آؤٹ پٹ ان کا رزلٹ نہ ہو تو پھر یہی سوچا تھا کہ چلیں ہفتے میں، پہلے تو ہم ڈیلی ایک کر دیا کرتے تھے، اب کہتے تھے ہم ہفتے میں 1-2 کر دیا کریں۔ اگر لوگ نئے بھی انٹرسٹ لیتے نہ لیں، کم از کم حضوری بیٹھک اپنا جو اس نے ایک ذمہ لیا وہ تو پورا کر رہی ہے نا۔ اب بہت سی فرمائشیں اور کمنٹس میں آئی تھیں کہ جی اس جو سورۃ توبہ ہے اس کی آخری دو آیت کی کیا اہمیت ہے، کیا موعظے ہیں، کیا کرامات ہیں۔ تو کئیوں کہ آپ نے چینل سے یہ سنا بھی ہوگا، لیکن کیونکہ آپ نے حضوری بیٹھک پہ یہ کمنٹس کیا اس لیے یہ بتانا آپ کو لازمی ہے۔ اور ایک چیز آپ کو بتانی بڑی ضروری ہے کہ حضوری بیٹھک جو ہے نا، یہ اپنے وظائف کو بڑے سمپل طریقے سے کرتی ہے۔ اب آپ کا کوشچن یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے دوسرے چینل بھی ہیں، وہ بھی تو وظائف ڈیلی بیسس پہ دے رہے ہیں نا۔ ہاں بھی دے رہے ہیں، لیکن میں کوئی خاص نہیں بولوں گا، کچھ ہوتے ہیں جب آپ کے دماغوں کو پہلے گرپ کیا پھر اس کے مطابق آپ کو آؤٹ پٹ دی تاکہ آپ لوگ اس پہ انٹرسٹ لیں۔ لیکن حضوری بیٹھک جو ہے آپ کا دماغ کو گرپ نہیں کرتی، آپ کے دماغ کو کھولتی ہے تھرو ہولی بک، پیور ہولی بک، ٹھیک ہے۔ اور کسی قسم کی مسالے مسولے بھی نہیں دیتی، اور نہ خیر لمبی بات ہو جائے گی۔ اب ہم آ جاتے ہیں سورہ توبہ کی آخری دعا جو کہ بہت اس کی فرمائش آ رہی تھی، لوگ بتا بھی چکے ہوں گے، لیکن حضوری بیٹھک کو فرمائش آئی تو ہمارا فرض ہے آپ کو بتانا۔ اب جیسے آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگوں کی جو یہ فرمائش ہے نا، اس کی مطابق آپ کو یہ وظیفہ بتایا جا رہا ہے۔ اور یہ قرآن پاک کی وہ کتاب ہے جو آپ کو پہلے کئی مرتبہ بتا چکا ہوں، 1150 سال میں ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی۔ اور اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعد میں فرمایا تھا کہ اس کو خود بھی پڑھو اور لوگوں کو بھی پڑھاؤ۔ چلیں اب میں آ جاتا ہوں سورہ توبہ کی طرف اور ان کی 2 آخری آیتوں کا بھی ذکر کروں گا۔ اب آپ لوگوں نے کہہ دیا کہ جی 2 آخری آیت، ٹھیک ہے، میں ان 2 آیتوں کے متعلق ہی آپ کو بتاؤں گا، لیکن اگر آپ حضوری بیٹھک کی طرف سے اگر آپ کچھ کو پوچھنا چاہیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ آخری 2 آیتوں کی بجائے آخری 3 آیت پڑھیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اور میں کیوں کہہ رہا ہوں، جب وہ آپ 128 29 آخری ہے، اس 28 اور 127 کو جب آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا میں نے کیوں کہا ہے۔ بہرحال میں 2 پہ ہی رہتا ہوں کیونکہ آپ نے 2 کے متعلق پوچھا مجھے۔ اب یہ قرآن ایک اور اس میں بڑا بغور دیکھیں، یہ قرآن پاک کی وہ آیت ہے جو بسم اللہ سے شروع ہی نہیں ہوتی، اس کو بسم اللہ الرحمن نہیں لکھا ہوتا، اور اس کے متعلق میں آپ کو پہلے وظائف میں بتا چکا ہوں اس کی ریزن۔ اور اس سورہ کی آپ کو پہلے بتا چکا ہوں 129 اس کی آیات ہیں، جن کو آپ آخری 2 آیت کہتے ہیں، وہ 128 اور 129 ہے، لیکن میں 127 بیچ میں ایکسٹرا ایڈ کر رہا ہوں، آپ کی مرضی کریں کہ نہ کریں۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ یہ جو سورہ ہے نا، اس کو ہم کہتے ہیں مدنی سورہ، کیونکہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی۔ اب ان شارٹ زیادہ کریں گے تو آپ کہیں تحمید آ جاتی ہے، اب ان کے موضوع کی طرف آ جاتے ہیں کہ ان سے پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ ایک آپ کو بات بتاتا ہوں کہ یہ قرآن پاک، یہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیت اگر آپ حضوری بیٹھک سے پوچھیں گے یہ کیا ہے، تو میں آپ کو کہوں گا کہ یہ وہ چابی ہے جس سے آپ تالا کھولتے ہیں، اور تالا کھولنے میں کتنی منٹ لگتے ہیں؟ سیکنڈ لگتی ہیں۔ اس لیے یہ وہ جو آیت ہیں کہ ان سے آپ تمام اپنی حاجات، تمام اپنی خواہشات سیکنڈوں میں پورا کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو ایک مثال سے واضح بھی کر دیا۔ اچھا، اب اصل میں ان آیتوں میں ہے کیا؟ ان 2 آیتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی شان کا ذکر کیا گیا ہے، ان کی بزرگی کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے کمالات کا ذکر کیا گیا ہے، ان کے موعظوں کا ذکر کیا گیا ہے، جس حساب سے ان کو بڑی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، اور محب اور محبوب کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے یہ بڑا ہی نازک ہوتا ہے۔ اب آپ کو
اب آپ کہیں گے جی ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کو چاہیے کہ روزانہ اس آیت ان 2 آیت کو کم از کم آپ 11 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اب کیا ہوگا اس سے؟ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں جی، بلکہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں ہمارے پیارے نبی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو۔ تو یہ ایسی قرآن پاک کی ایسی 2 آخری 2 آیت ہیں جو اگر آپ نیت سے پڑھیں گے، آزمائش کے طور پہ نہیں، یہ سوچ کے پڑھیں گے کہ یہ پڑھنے سے مجھے میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے آقا کی زیارت ہو جائے گی، تو آپ یقین کریں اگر رات کو سوتے وقت آپ کم از کم اس کو 7 دفعہ پڑھ کے سوئیں گے تو انشاءاللہ آپ کی یہ خواہش پوری ہو جائے گی، 99% نہیں 100% سے گارنٹی سے کہہ رہا ہوں۔ اب کچھ لوگ اپنے دشمنوں کی طرف سے بڑے خائف ہیں، اس میں زیادہ ڈیٹیل نہیں پڑھوں گا کیونکہ دشمن متعلق میں کافی بتا چکا ہوں۔ تو یہ 2 قرآن پاک کی تلاوت سے آخری جو آیت ہے سورہ توبہ کی، ان سے آپ ان چیزوں سے بھی 100% محفوظ ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جو آج کل کے دور میں، جو مہنگائی کے دور میں رزق اس کے متعلق بڑے پریشان ہیں، اور رزق ہو گیا اس کے بعد بے شمار لوگوں کے حاجات ہیں مہنگائی کی وجہ سے، آپ کو پتہ ہے، لیکن پھر کہنے لگا ہوں کہ یہ 2 آیت ایسی ہیں جن کی تلاوت کرنے سے پہلے آپ سیکنڈز کے اندر اندر یہ ہیں جادو، جس کہتے ہیں جادو کا جادو، جس کو کہتے ہیں جادو۔ اور اس مثال میں نے کیا شروع میں دی تھی کہ جیسے چابی سے تالا کھلتا ہے، چابی میں تالا کھلنے میں سیکنڈ لگتے ہیں، یہ وہ چیز ہے کہ اس کو پڑھنے سے آپ اپنی تمام حاجات، جتنی بھی پرابلمز ہیں رزق سے ریلیٹڈ یا جو بھی ہیں، وہ آپ اس سے حل کر سکتے ہیں۔ اب عام طور پہ رزق سے مراد لوگ یہ لیتے ہیں کہ جی یہ رزق بھائی، رزق کو آپ تھوڑا سا پہچانیں۔ اب آپ کی اگر صحت ہے، آپ کی تعلیم ہے، آپ کے بچے فرما بردار ہیں، یہ ساری رزق کی کیٹیگری میں ہی آتی ہے، کیونکہ رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے، اور ان چیزوں سے آپ کو سکون بھی ملے گا، اور آپ سمجھیں کہ یہ رزق کی اقسام ہے، آپ رزق کو صرف ایک جگہ پہ محدود نہیں کر لیں۔ اب میں آپ کو پھر یہ کہوں گا کہ اگر آپ یہ 2 آیتیں مخلص اور بڑے عقیدے سے کرتی ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمتوں کی بارش کر دیں گے، رزق کی بارش کر دیں گے۔ پنجابی میں نہیں کہتے کہ چھپڑ پھاڑ کے ملنا، یہ وہ 2 قرآن پاک کی آیت ہیں جن کی تلاوت سے اللہ تعالیٰ چھپڑ پھاڑ کے اپنی رحمتوں کا نزول آپ پہ کرتے ہیں۔ اب ان آیتوں کا اور بھی بڑا فائدہ ہے، ان آیتوں سے آپ کی پرسنالٹی میں ایک پرکشش آ جاتی ہے، ایک کشش آ جاتی ہے، لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور آپ دین کے راستے پہ چل جاتی ہیں، برائیوں سے خود بخود آپ بچنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس میں ایک یہ بھی خوبی ہے، اس لیے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ نے ان قرآن پاک کی ان آیات کو، اگر آپ مجھے پوچھیں کہ کیسے پڑھنی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے درود ابراہیم، اس کے بعد 101 مرتبہ قرآن پاک کی یہ آخری 2 آیات پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر 7 دفعہ درود ابراہیم پڑھ کے اس کو بند کر لینا ہے۔ لیکن شروع میں نے کہا تھا کہ اگر آپ آخری 3 پڑھ لیں گے تو بہت بہتر ہو جائے گا۔ تو یہاں یہ وظیفہ ہو جاتا ہے کمپلیٹ۔ اب آپ کو پتہ لگ گیا، یہ میں نے آپ کو سورہ توبہ کی آخری 2 آیت کی چند معجزے بتائے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو بہرحال میں اس کے اوپر ایک اور نشست بھی رکھ لوں گا، لیکن اگر آپ اس کو بغور پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ میں نے آپ کو کہا تھا جیسے چابی تالے سے کھلتی، یہ وہ چیز ہے۔ جیسے اب جادو کا ورڈ کیسے میں یوز کروں اس کے لیے، یہ جادو کی ایک چھڑی ہے، ایک جھپکی ہے جو پڑھنی ہو جاتا ہے۔ اب اس موقع پہ ایک مجھے تھوڑی سی ایک یاد آ رہا ہے، قصہ یاد آ رہا ہے جو کہ میں نے سنا ہوا ہے اور بڑی اتھینٹک جگہ سے سنا ہوا ہے، پڑھا نہیں ہوا۔ وظیفہ تو ختم ہو گیا ہے، اگر آپ کو یہ میں سنانے لوں گا، اگر تو کسی نے سننا ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہ سننا ہو تو آپ اس کو اسکپ کر دیں، کیونکہ اس کا تعلق بھی اینڈ پہ جا کے سورۃ توبہ سے ہی نکل آتا ہے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کسی عربی کے ساتھ گھوڑے کا سودا کر رہے تھے،
اور گھوڑے کا سودا ان کا کر آ کے طے ہو گیا. اور جب وہ وہاں سے پلٹنے لگے یعنی پیمنٹ لینے کے لیے, تو پیچھے سے وہ عربی کیا کہتا ہے کہ جناب سودا کرنا ہے تو لے لیں ورنہ میرے پاس اور گاہک بھی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے آگے سے فرمایا بھی تمہارا میرا تو سودا ہو چکا ہے, بات ہو چکی ہے, سب زبان بھی ہو چکی ہے. وہ کہتا ہے اچھا اگر زبان ہو چکی ہے تو کوئی گواہ ہے؟ جس کو اور زیادہ پیسے ملتے ہوں تو اس نے تو اس قسم کی باتیں کرنی ہے نا. تو اس دوران کیا ہو رہا تھا, وہاں سے ابو حذیفہ گزر رہے تھے. جب انہوں نے یہ دیکھا تو وہ کھڑے ہو گئے, دوسرے سے پوچھا کیا بات ہے, تو انہوں نے بتایا. تو انہوں نے اس کو کہا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں, میرے سامنے یہ سارا سودا ہوا ہے, یہ ڈیل میرے سامنے ہوئی ہے, میرے سامنے زبان دی گئی ہے. تو اس طریقے سے یہ سودا فائنل ہو گیا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو حذیفہ تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں یہاں کس مقصد کے رہے ہوں, میں کیا ڈیل کر رہا ہوں, میں کیا خرید کر رہا ہوں, میری سے کیا بات ہوئی ہے, اور تم نے کیا کیا, تو نے میری باتوں کی تصدیق کر دی ہے. اب آگے سے دیکھیں جواب کتنا مزیدار اور ایک ایمان تازہ کر دینے والا جواب سنیں. وہ کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں جی قبر میں کیا ہونا ہے ہمیں نہیں پتہ, فرشتے کتنے ہیں کس نے دیکھے ہیں ہمیں نہیں پتہ, قیامت کب آنی ہے ہمیں نہیں پتہ, جنت میں کیا کیا ملے گا ہمیں نہیں پتہ, پرسراغ کا راستہ کیسے گزر کے جنت میں جانا ہے ہمیں نہیں پتہ. آپ نے ہمیں کہا کہ اللہ کی ذات ایک ہے, ہم نے کہا ایک ہے, تو ہم نے آپ کی ہر کہی ہوئی بات کے اوپر لبیک کہا یعنی اس کی, تو میں آج آپ کی بات سے انکار کیسے کروں. بہت بڑی انہوں نے باتیں کی ہیں. جب یہ انہوں نے باتیں کی تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے, اور آپ نے فرمایا حذیفہ آج سے میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ آج جہاں بھی کہیں گارنٹی کی ضرورت پڑے گی, لیکن تمہاری جو گارنٹی ہوگی وہ ایک نہیں 2 کاؤنٹ ہوں گی. کہہ کے بات ختم ہو گئی. اس کے بعد حضرت صدیق اکبر کا دور شروع ہوا. تو اس وقت کے جو فاروق اعظم تھے انہوں نے ان کو آ کے مشورہ دیا جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا, تو کیوں نہ ہم اس کو اکٹھا کر کے ایک بک کی شکل یعنی ایک کر دیں. تو حضرت صدیق آگے سے کیا فرماتے ہیں, کہتے ہیں نہیں, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کام کیا تو ہم اس کو کیوں کریں. انہوں نے کہا جی اگر ہم کر دیں گے تو یہ ایک اچھی بات ہو جائے گی. تو انہوں نے بہرحال حضرت زید کو بلایا جو کہ اس دور میں قرآن پاک کے بہترین حافظ کاؤنٹ ہوتے تھے. آپ نے ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ یہ فاروق اعظم نے یہ مجھے مشورہ دیا. تو حضرت زید نے بھی آگے سے رپیٹ کیا کہ دیکھیں جی کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نہیں کیا تو ہم اس کو کیوں کریں. اب آگے سے کیا کہتے ہیں, حضرت نے کہا کہ نہیں, حضرت عمر سے میں نے جب بات کی اور جب میں بات کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے میرا دماغ اور دل بھی کھول دیا, اور اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. جب آپ نے یہ بات کی نا تو حضرت زید مان گئی اس چیز کو. لیکن پھر یہ طے ہوا کہ جی اس کا ایک پھر ضابطہ بنے گا, جو بھی آیات کنورٹ ہوں گی اس کے 2 کون ہوں گے, 2 اس کے گواہ دینے والے. جب 2 گواہی ہوں گی تو وہ لکھی جائے گی, ادروائز وہ نہیں لکھی جائے گی. بہرحال یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے, ہوتے 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 اینڈ پہ کیا ہوا, سورہ توبہ کی آخری 2 آیت پہ آ کے معاملہ پھنس گیا. اب یہاں حضرت زید کو صرف ایک گواہی مل رہی تھی اور دوسری گواہی ان کو مل ہی نہیں رہی تھی. حضرت صدیق کے بعد تشریف لائے اور بولے جناب یا تو آپ اپنا یہ جو آپ نے ضابطہ بنایا اس کو ختم کر دیں, تو یہاں یہ جو سورہ توبہ کی آخری 2 آیت ہیں ان کو ہم نہیں لاتے, یعنی نہیں لکھتے, ختم کر دیتے. آپ نے کہا کیا ہوا, انہوں نے کہا جی آپ ہمارا ضابطہ تھا کہ 2 گواہیوں کے بغیر ہم یہ کام نہیں کر سکتے, اور مجھے صرف ایک گواہی مل رہی ہے جس کی وجہ سے اب میں مجبور ہوں. حضرت ایک گواہی مل رہی ہے, تو آپ نے پوچھا کس کی گواہی مل رہی ہے. اس نے کہا جی مجھے صرف ایک گواہی مل رہی ہے اور وہ مل رہی ہے ابو حذیفہ کی. یہ سنتے ساری حضرت ابو صدیق کی مسکراہٹ آئی. انہوں نے کہا زید ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ یہ ابو حذیفہ کی جو بھی گواہی ہوگی وہ 2 کے برابر ہوگی.
جب انہوں نے یہ سنا انہوں نے کہا یہ تو مسئلہ ہی حل ہو گیا. اور جب یہ انہوں نے سنا اور اس کے بعد یہ 2 آیتیں انہوں نے وہ بکس میں جو ان کی بن رہی تھی اس میں شامل ہو گئی. اب یہ بتانے کا کیا مقصد ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رسول ہمارے جو نبی تھے ان کی سوچ فیوچر کے معاملے میں اور بہت آگے تھی. ان کو پتہ تھا کہ ایک وقت آنا ہے جب گواہی کی ضرورت پڑنی ہے. اور یہ یعنی ان کے ذہن میں کے اندر فیوچر کا کہتے ہیں کسی کو نہیں پتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے ایک سیکنڈ کا پتہ تھا. اور ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ یہ مسئلہ ہونا ہے اور اس سے پہلے ہی آپ نے اس کا انتظام کر دیا. تو آپ کو صرف یہ بتانے کا کہ صاحب مطلب یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، یہ جہاں آپ کی سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے ان کی شروع ہوتی ہے. اب جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا، میں نے پھر کہا کہ یہ ایسا ہے جیسے تالے کو چابی لگاتے ہیں وہ 1 سیکنڈ میں کھل جاتی ہے. اب مجھے امید ہے کہ آپ یہ وظیفہ کریں گے، اپنی تمام مشکلات کو حل کریں گے. اپنے نبی کی اگر آپ زیارت کرنا چاہتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے، وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو یہ وہ تھا جو آپ نے مجھ سے فرمائش کی تھی اور میں نے بتا دیا. اور اس کے ساتھ ہی مجھے امید ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین.